سورۃ الاعراف آیت نمبر 95۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ان اسباب اور ذرائع کا ذکر ہے جن کو اپنانے سے انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی، اور اگر ان اسباب کو نہ اپنائے تو دنیا کے اندر بھی ذلت، آخرت کے اندر بھی ذلت۔ ایسے کون سے اسباب، ایسے کون سے ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے اپنے بندوں کو سمجھائے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر بندہ میری بات مان لے، میرے ان احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے، تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کا مقدر بنے گی اور بہت ہی پیاری زندگی کے اندر ہوگا۔ وہ کون کون سی اسباب و ذرائع ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے تقوی۔ اور ان دو اسباب کے اپنانے سے ایمان لانا اور تقوی والی زندگی اختیار کرنا، اس پر اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ سچے مومن بن جائیں گے اور اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیں گے، متقی بن جائیں گے، تو میں ان کی زندگی ایسی بنا دوں گا کہ آسمان سے انہیں نظر آئے گا کہ برکات کا نزول ہو رہا ہے، زمین سے نظر آئے گا کہ برکات زمین سے بھی نکل رہی ہے۔ جدھر وہ منہ کریں گے ہر طرف اللہ کی رحمت، ہر طرف برکات کی برسات ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں تمہیں اختیار ہو کہ چلو اگر تم برکات چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، مزے چاہتے ہو دونوں جانوں کے، تو ان کو اپنا لو، اگر مزے نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، بلکہ یہ دونوں حکم اللہ کی طرف سے لازم ہے، اختیاری نہیں ہے، لازمی ہے کہ ان کو اپنانا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان اللہ کے پاس اس حال میں جائے کہ وہ ناکام ہو کر جائے، خسارے والا ہو کر جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی یہ بات نہیں مانتا، ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس بات سے مطمئن نہ رہے، وہ بے فکر ہو کے نہ سوئے
کہ میں بس اپنے مزے کے ساتھ سوتا ہوں، مزے کے ساتھ اٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ سویا پڑا ہو ہمارا عذاب آ جائے، ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت وہ اپنی دکان کے اندر مشغول ہو، اپنی کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہو، اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہو، کسی اور کھیل تماشے میں لگا ہوا ہو، ہمارا عذاب آ جائے۔ جو بندہ ہماری بات نہیں مانتا اسے بے فکر نہ دن کو ہونا چاہیے نہ رات کو ہونا چاہیے، کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ایمان اور تقوی والی زندگی ہی اپنائے، کہ اس کے بغیر کسی بھی ٹائم اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ مومن اور متقی کے ساتھ ہر طرف سے اس کو برکات ہی نظر آئیں گی، ایک بندہ اگر مومن اور متقی نہیں ہے تو ہر طرف سے اس کو پریشانی ہی نظر آئے گی، جدھر بھی رخ کرے گا کوئی نہ کوئی پریشانی اسے گھیر لے گی۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم دنیا کے اندر مارے پھرتے ہیں سکون کے لیے، کامیابیوں کے لیے؟ تو اللہ نے کتنا پیارا نسخہ میں سمجھا دیا۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کا کلام نہیں پڑھتا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ انسان کی اپنی بد نصیبی ہے، ورنہ اللہ سچے، اللہ کے وعدے سچے۔ انسان اگر اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ پہلے ہی تیار ہے وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستیوں والے، جو بستیوں میں لوگ رہتے ہیں، مراد صرف بستی نہیں ہے، بستی، دیہات یا شہر، یعنی کہیں کے بھی جو لوگ رہنے والے ہیں، آمنو، اگر یہ ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم کھول دیں گے ان پر برکات آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ ولکن کذبوا، اور لیکن لوگوں نے تو جھٹلایا ہے، ایمان اور تقوی اختیار نہیں کیا۔ ولکن کذبوا، لوگوں نے تکذیب کی ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلایا ہے، بات مانی نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے بھی ان کو پکڑا ہے ان کے ان اعمال، ان کرتوتوں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بستیوں والے بے فکر ہو گئے ہیں اس بات سے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے، بیاتاً، رات کے وقت، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سوئے پڑے ہوں۔ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بے فکر ہو گئے ہیں بستیوں میں رہنے والے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے، ضحن، ضحیٰ چاشت کے ٹائم کو کہتے ہیں، دوپہر کے ٹائم کو کہتے ہیں، دوپہر کے ٹائم یا چاشت کے ٹائم ہمارا عذاب آ جائے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور یہ کھیل تماشے کے اندر مشغول ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا بس یہ لوگ اللہ کے خفیہ تدبیر سے، ایک ہوتا ہے مکر، ہمارا مکر جو ہم کہتے ہیں کہ فلانا بڑا مکار ہے، دھوکے باز ہے، لیکن عربی زبان کے اندر مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، خفیہ چال کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری جو خفیہ تدبیر ہوتی ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتی، جو میری خفیہ چال ہوتی ہے جس پر تم پہنچ نہیں سکتے، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے یہ لوگ بے فکر ہو گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے فکر نہیں ہوتے، إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دو صفات کے اپنانے پر، ایمان اور تقوی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا پیارا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم ایسے لوگوں پر آسمان و زمین سے برکات کو کھول دیں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ تمام برکات، تمام رحمتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر خیر و برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اور اللہ کب ڈالتا ہے؟ اللہ کس کے لیے اپنی برکات کے دروازے کھولتا ہے آسمانوں سے، زمینوں سے؟ اس کے لیے جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ برکت کہتے کس کو ہے؟
بظاہر اس کا معنی ہوتا ہے زیادتی. برکت کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کو کہتے ہیں، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا. اسے کہتے ہیں کہ اس میں تو بڑی برکت ہو گئی. جیسے ہم کھانا بناتے ہیں اپنے لیے اور مہمان آ گئے، وہ بھی کھا لیتے ہیں، کھانا پھر بچ جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی برکت ہوئی ماشاءاللہ. تو اسے کہتے ہیں برکت، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا. اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز حجم میں بڑھ جائے، اس کا وجود بڑھ جائے. ایک یہ ہوتا ہے کہ چیز کا وجود نہیں بڑھتا لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. جو اس کا کام ہوتا ہے وہ کام اس کے اندر زیادہ بڑھ جاتا ہے. مثال ایک عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کھانا کھاتے ہو برتن کو اچھی طرح صاف کیا کرو. فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس پورے کھانے کے اندر خیر و برکت کہاں تھی. اور فرمایا کہ جب کھانا کھا لو تو اس برتن کو اچھے طریقے سے چاٹ لو. آج کل تو اگر کوئی ایسا کام کرے تو کہیں گے کہ بس پتہ لگتا ہے کوئی مہینے سے بھوکا تھا، اسے کھانے کی تمیز نہیں ہے. لیکن امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بہت سارے برتن پڑے ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن کو ہم دور سے پہچان لیتے تھے کہ وہ اتنا صاف ہوتا تھا، اسے دھونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. یہ سنت ہے. لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں میں ہو تو پھر کپڑے بھی اتار دو. کوئی کہتے ہیں یہ کپڑے ہیں، یہ اس کی ٹوپی ہے، ایسی جرسی ہوتی ہے. لوگوں نے تو باتیں کرنی ہے. اللہ کے بندو، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو راضی کرنا ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث پاک میں کیا کہ برتن کو اچھی طرح صاف کرو اور فرمایا کہ اس کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لو. ہو سکتا ہے کہ پورے کھانے کے اندر جو برکت تھی وہ ان انگلیوں کے اندر جو کھانا لگا تھا ان کے اندر موجود تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کھانا تو کھا لیا، 1 روٹی 2 روٹی 3 جو جس کی خوراک ہے، کھانا تو اتنا ہی کھانا تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں برکت کہاں ہے. تو اس برکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاٹیں گے تو کھانا زیادہ ہو جائے گا، 3 کی 6 روٹیاں ہو جائیں گی، حجم نہیں بڑھے گا، روٹیاں نہیں بڑھے گی، کھانا زیادہ نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ اس کھانے سے جو طاقت آنی تھی وہ تب آئے گی جب برکت والا کھانا اندر جائے گا. اس کے ساتھ اس میں جو صحت ہمارے لیے چھپی ہوئی تھی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ برکت میں تھی، وہ برتن کے اندر تھی یا انگلیوں کے اوپر لگ گئی تھی. اب برتن کو بھی چاٹ لیا، انگلیوں کو چاٹ لیا تو تسلی ہو گئی سنت کے مطابق کہ اب اس کھانے کی جو برکت تھی وہ ہمارے پیٹ میں چلی. اور جب کھانا شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ برکت وہاں بھی آتی ہے، یعنی کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر خیر و برکت آ جائے. اور اگر ہم یہ نہیں پڑھتے ہمارے ساتھ کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو برکت ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت شیطان کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. شیطان کہتا ہے بھئی اللہ حافظ میں تو جا رہا ہوں، میرے کھانے میں کوئی حصہ نہیں ہے. جب ہم نہیں پڑھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہے. آؤ بھائی شیطان تم بھی کہو ہم بھی کھاتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے کہ کھانا اتنا ہی رہتا ہے لیکن اس کے اندر خیر و برکت وہ ہمارے پیٹ میں تب جاتی ہے جب ہم سنت کے مطابق مکمل طور پہ برتن بھی صاف کرتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لیتے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا حجم تو اتنا ہی رہتا ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حجم اتنا ہے، لیکن وہ ایک بندے کا کھانا ایک بندے کو نہیں، 2 کو نہیں، 10 کو نہیں، 100 پہ کافی ہو جاتا ہے. جو کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ناممکن بات ہے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے اندر خیر و برکت ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی بھوک لگی تھی، بہت برا حال تھا بھوک سے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ میں گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ جا کر بتلاؤ کہ بھی میں بھی بھوکا ہوں اور سارے ساتھی بھی بھوکے ہیں، آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، ایک شخص آیا اور دودھ کا پیالہ لے کے آ گیا.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا دل بڑا مچلنے لگا. میں نے کہا کہ اب تو بڑا مزہ آئے گا. ایک میں ہوں, ایک اللہ کے پاک رسول ہیں. بس ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول سارے تو نہیں پئیں گے, مجھے بھی دیں گے, میرا بھی کام بن جائے گا. کہتے ہیں کہ میں اندر اندر سے بڑا خوش ہو رہا تھا. کہہ رہے میری خوشی خاک میں مل گئی جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ. اور میں نے کہا مارے گئے بھائی, میں نے کیا سوچا تھا, ہوا کیا. کہتے جب وہ آئیں گے تو پھر ابو ہریرہ تجھے تو کچھ نہیں ملتا. کہہ رہے میرے دل میں بس یہ سوچ لیا ابو ہریرہ قسمت کی بات, تیری قسمت میں جو بھوک لکھی ہے تو پھر تو بھوکے ہی رہے گا. کہہ رہے میں وہ اپنے خود بات بتاتے ہیں کہ میں جب بلا کر لے آیا, اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ایسا کر کے ان کو پلا, مجھے دیا کہ ان کو پلا. کہہ رہے میں دے تو رہا تھا اور بادل نخاس تھا کہ کیا کروں, اللہ کے رسول کا حکم ہے. لیکن اللہ کے نبی سب اندر سے دیکھ رہے تھے. دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ آپ کو سب پتا تھا کہ ابو ہریرہ کی اس وقت تمناؤں کا خون ہو رہا ہے, بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ ہوا کیا میرے ساتھ. سب دیکھ رہے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ ان کو پلاؤ. ایک کو دیا, اس نے پیا, دوسرے کو دیا, یہاں تک کہ ان سب نے پیا اور دودھ ابھی تک باقی ہے. وہ کتنے تھے؟ 2 3 4 5 نہیں تھے, وہ 40 50 تھے. اور پیالے کتنے تھے؟ ایک پیالہ, اور 40 50 نے پی لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب نے پی لیا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو پی. کہتے ہیں میں تو بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا, اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا, شکر ہے کہ ختم نہیں ہوا. کہتے پھر میں نے منہ پہ لگایا اور بسم اللہ کر کے میں نے پیا. اتنا پیا کہ میرا پیٹ بھر گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول بس پیٹ بھر گیا. اللہ کے نبی نے حکم دیا اور پی. کہتے پھر میں اللہ کے نبی کا حکم تھا کیسے ٹالتا, پھر شروع ہو گیا. کہتے میں نے پھر دوبارہ منہ پہ لگایا, پھر اللہ کا نام لیا, پھر شروع کر دیا. کہتے اب جو پیا نا تو بس میں یہاں تک ہو گئی, اب گنجائش ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جب سب نے پی لیا اور سب نے کہا کہ سب کا پیٹ بھر گیا ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب مجھے دو, اب میں پیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی ہے. آج کل کے حکمران, آج کل کے بڑے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے لیے الگ بندوبست ہونا چاہیے, کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے, اور اپنا بچا ہوا کھانا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ہیں رحمت للعالمین کہ وہ اپنے شاگردوں کو جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان سب کو دیتے ہیں اور پھر آخر میں اپنا نمبر لگاتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا کہیں گے کہ وہ ایک پیالہ 100 پیالے ہوا تھا جی, ایک ٹب بن گیا تھا, وہ پیالہ پیالہ ہی رہا تھا, لیکن اس میں کیا تھا؟ لفتحنا علیہم برکات, اللہ نے اس کے اندر برکات اتار دی تھی. اس میں برکات کا نزول ہو چکا تھا. گویا کہ وہ بظاہر تو پیالہ تھا لیکن اس کے اندر جنت کا دودھ آنا شروع ہو گیا. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ برکت ہوتی ہے. ایک چیز نظر تو تھوڑی آتی ہے لیکن وہ کام زیادہ کر جاتی ہے. اور بے شمار معجزات ہیں ہمارے پاک نبی علیہ السلام کے. کئی بار ایسا ہوا کہ پانی نہیں ہے اور قافلہ جا رہا ہے, صحابہ نے عرض کیا کہ پانی نہیں ہے. فرمایا کہ اچھا جس کے پاس جتنے ہیں وہ لے آؤ. اور کسی کے پاس 2 گھونٹ ہے, کسی کے پاس 1 چلو ہے مشکیزے میں, وہ سارا اکٹھا کیا تو وہ 1 لوٹے میں آ گیا ٹوٹل, اتنا سا پانی ہوا. اب اس پانی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کے اندر اپنے مبارک ہاتھ ڈال دی, انگلی ایسے ڈال دی, اور اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوا. اس کے اندر برکت اتنی آئی, صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے سارے مشکیزے بھرے, سارے جانوروں کو پلایا, اپنے سارے برتن بھر لیے, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب کا کام پورا ہو گیا. پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ باہر نکالا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں خیر و برکت. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن اور متقی بن جاتا ہے تو پھر برکات ہی برکات ہوتی ہیں. اور کیسے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, آسمانوں سے بھی برکات, زمین سے بھی برکات. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے بن جائیں, مومن اور متقی بن جائیں, تو میں بارش اس ٹائم دوں جب یہ سوئے پڑے ہوں. حدیث پاک ہے, یہ سوئے پڑے ہوں اور میں اس وقت بارش دوں
اور ذرہ برابر بادلوں کی گرج چمک آواز بھی نہ آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، بس ان کو جتنی ضرورت ہو رات کے ٹائم اتنی دے دوں، صبح اٹھے تو ان کا کام بنا پڑا ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی کہ وقت پر بارش کا آ جانا اور جتنی ضرورت ہے اتنی کا آ جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آسمانی برکات ہوتی ہے۔ اور پھر بارش آئے اور پھر زمین سے جتنا کچھ ہمیں چاہیے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے کہ نکال غلے، اپنے سارے ذخیرے ان کے حوالے کر، باغ پھلے پھولے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے برکات جو زمین سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سچے، اللہ کے وعدے سچے۔ آج ہم بدل گئے، ہم نام کے مومن بن گئے، کام ہمارا بالکل زیرو پہ چلا گیا، اس کی پھر وجہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ برکات کیسے غائب ہو گئی۔ اچھا، اب ہمارے جو یہ تو دیکھو اللہ کے نبی اور صحابہ کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں، جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، جب ہم ان کی زندگی پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر لی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں نا، کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں 1000 سے زیادہ ہیں، ابھی تک موجود ہیں، اور کتابیں کو چھوٹی چھوٹی نہیں ہے، جیسے بہشتی زیور کتنی بڑی ہے۔ امداد الفتاوا انہوں نے ایک لکھا ہے فتاوا، جس کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے کہ عالم ہوگا تو اس کو سمجھ پائے گا، اس کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ہر ایک فن پر، ہر ایک موضوع پر لکھی 1000 سے زیادہ کتابیں، اور ان کے اپنے معمولات کیا تھے کہ اس دور میں لوگ ان کو کتنے خط لکھتے تھے، ہر روز کے 300 سے 400 خط، 300 سے 400، اور ہر روز وہ پڑھتے تھے اور سب کا جواب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ 400 خط پڑھنا، پھر ان کا جواب لکھنا، اور ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ 10 پارے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر مکمل طور پر آپ مدرس اور معلم تھے، باقاعدہ طور پر کلاس لیتے تھے، باقاعدہ آپ پڑھاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ آتے تھے بیعت ہونے کے لیے، بیعت بھی ہوتے تھے، ان کی خبر گیری، اس کے بعد پھر ان کے باورچی خانے کا نظام، مہمانوں کا مہمان خانہ، کتنے آئے، ان کو کتنا کھلانا پلانا ہے، وہ ساری ذمہ داریاں، اور اس کے بعد پھر مریدین کی اصلاح کے لیے بیانات، کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں، آج فلاں جگہ بیان ہے، پھر ان کے گھر والے بھی تھے، پھر اس کے بعد ان کا خاندان بھی تھا۔ تو انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اتنی سی زندگی کے اندر ایک بندہ اتنا کام کیسے کر سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کی، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام کے اندر، ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ زندگی تو تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس میں کام وہ بڑا بڑا کر جاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگی دیکھو تو لمبی چوڑی نہیں ہے کہ 300 سال ان کو عمر ملی ہو، 200 سال ملی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس مختصر اتنی زندگی کے اندر کتنا وہ بڑا کام کر کے چلے گئے۔ تو یہ ہمارے جو اکابر تھے، چونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، اللہ نے ان کے وقت کے اندر، ان کی زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دی تھی۔ اب دوسری طرف ہم اپنا حال دیکھیں کہ اب ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہماری زندگی کا عالم یہ ہے کہ ہم نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے۔ یوں کہنے کو تو ہر بندہ کہتے ہیں میرے بغیر نہیں گھر کا کام چلتا، میں کہیں چلا جاؤ نا پیچھے دکان سب ستیہ ناش ہو جائے گا، میرے بغیر نہیں کاروبار چلتے۔ یہ تو شکر ہے بس میں ہوں، میں توجہ کرتا ہوں، ورنہ کام پیچھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ ڈینگیں کتنی بڑی بڑی مارتے ہیں لیکن اندر ککھ بھی نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے نہ دین بنایا نہ ہم نے دنیا بنائی۔ جو دنیا ہمارا ایک ہے نا بھی خواب ہے اتنا ہو، یہ ہو، کسی کا خواب پورا ہوا؟ دین کے بارے میں کسی نے سوچو کہ جی میں اتنی بنا جاؤں، دین کے اتنا کام کر جاؤں کہ بس دل مطمئن ہو جائے، کسی نے کیا؟ تو یہ تو وہی والی بات ہوگی نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دین ہے نہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ لیکن پھوپاں بڑی ہے، ہمارے کابر میں کچھ نہیں تھی، وہ سیدھے سادے تھے، وہ کام کرتے تھے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی کام،
جو روزمرہ کے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم سے یہ بھی نہیں ہوتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سے بڑی نماز 4 رکعت کی ہے ماشاءاللہ، شکر ہے کہ 8 یا 10 12 والی نہیں تھی۔ 4 میں عالم یہ ہے تو کبھی 3 پہ سلام پھر جاتا ہے، کبھی 5 پہ کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ صاحب پہ سجدہ صاحب شروع ہے، پتہ نہیں ہے کہ بھی کتنی رکعتیں ہو چکی کتنی باقی ہیں۔ یہ ہماری نماز کا نام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ باتیں سنو جیسے کہ حسن بصری آیا بیٹھا، جنید بغدادی آیا بیٹھا بغداد سے، ابھی ہمارے پاس پہنچاؤ، باتیں اتنی لمبی لمبی، لیکن عمل میں کیا ہے؟ صفر ہے۔ اچھا اب یہ نہیں پتا، اب روزے آئیں گے نا پھر آ گئے، ابھی تو گئے تھے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر بے برکتی ہے کہ نہیں ہے؟ 2 مہینے بندہ میں نظر نہیں آتا، 2 مہینے بعد نظر آتا ہے، کیا بات ہے تم نظر نہیں ہے، 2-3 دن گزر گئے، 2-3 دن میں 2 مہینے بکر میں نہیں تھا۔ اچھا میرے خیال میں سمجھے کہ 2-3 دن آپ نہیں تھے، یعنی کہ 2 مہینے ہمارے لیے 2 دن ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم پورا دن، اگر آج مثال کے طور پر آج کے دن ہے، صبح اٹھے تھے نماز کے ٹائم، اب تک ہم نے کتنا وقت ضائع کیا، کتنا قیمتی بنایا۔ اب اگر صرف نا آنکھیں بند کر کے اور 5 منٹ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے پورا ایک دن کتنا ہم نے ضائع کیا، کتنا قیمتی بنایا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 10 یا 15 منٹ قیمتی بنے، باقی سارا ضائع ہو۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے۔ اچھا دوسری طرف آتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ پہلے گھر میں 10 بندے ہوتے تھے، ماشاءاللہ کسی کے 10 بچے ہیں، کسی کے 12 بچے، کسی کے 14 بچے ہوتے تھے، کمانے والا ایک ہوتا تھا، اور گھر کے اندر ہر چیز کی فراوانی ہوتی تھی، تمام خرچے بہترین چل رہے ہوتے تھے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی قرضہ نہیں ہوتا تھا، کسی کے ساتھ لین دین کو الٹا سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ تو خیر و برکت تھی نا۔ اب تو اللہ کا عذاب یہ امت پہ آ چکا ہے کہ کسی کے 2 بچے ہو جائیں تو اس کے گھر والے بھی کہتے ہیں جی مبارک ہے تیری فیملی پوری ہو گئی، یعنی کہ بس اگر اور آ جائے تو ان کا گلا دبا کے مار دینا، تیری فیملی پوری ہے، اور نہیں بڑھنے چاہیے۔ یہ ایک یہودیوں کی ذہنیت تھی۔ کافروں نے محنت کی، محنت کر کر کے مسلمان کو اس نتیجے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ بھئی بچے کم ہونے چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کثرت پہ، امت کی کثرت پہ فخر کروں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بھئی بچے جو زیادہ ہو جائیں گے پھر ان کو پالے گا کون؟ ہم نے تو پالنا ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں پالنا، کس نے پالنا ہے؟ اللہ نے پالنا ہے، جس نے ہمیں پالا، ہمارے بڑوں کو پالا، ان کے بڑوں کو پالا، اللہ نے پالنا ہے۔ اس پالنے کے تربیت کے چکر میں جی بس 2-3 ہونا جی تربیت اچھی ہونی چاہیے، چلو دیکھ لیتے ہیں جی 2 نے کتنے قلعے فتح کر لیے۔ جن نے اچھی تربیت کرنی تھی 1 2 3، اب بتاؤ کہ وہ 2 3 ارسطو اور افلاطون بنے، کیا بنے؟ وہ بنے نافرمان۔ اب بڑا پریشان ہے، وہ پڑھتے نہیں جی بچے۔ آپ نے تو کہا 2 3 ہو گئے تو صحیح کر کے پڑھاؤں گا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے، جیسے رزق اللہ نے جو لکھ دیا وہ ملے گا، ایسے ایک انسان کے لیے تعلیم، اس کے لیے خوش بختی جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ ملے گی۔ وہ 10 ہوتے تب بھی ملتی، 2 ہوں تب بھی ملے گی، 1 ہے تب بھی ملے گی، دینی تو میرے اللہ نے ہے، فیملی پوری ہو گئی جی۔ تو یہ بات بہت غلط ہے۔ اور اگر کسی کے 4-5 بچے ہو جائیں بہتر، اور کوئی کام نہیں ہے، یہ ہر 17 نیا بچہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من، اس نے برا کام کر لیے، گناہ کا کام کر لیے۔ اللہ کے نبی فخر فرما رہے ہیں اور ہم ان کو تانے دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں عاشق رسول ہیں۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا غضب ہے۔ اب بات میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ میں یہ کر رہا تھا کہ ایک مثال کے طور پر پہلے 10 بچے ہوتے تھے، 12 بچے ہوتے تھے، ایک بندہ کماتا تھا لیکن خوشحالی تھی، خیر و برکت تھی۔ اب بچے تو 2-3 ہیں، کمانے والے بھی 2-3 ہیں، گھر میں ہم کسی کو فارغ نہیں رہنے دیتے، بیوی بھی کما رہی ہے، شوہر بھی کما رہا ہے، اور پوری پھر بھی نہیں پڑھ رہی۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ پہلے آتا تھا 100 روپیہ، سارا کام سیدھا ہو جاتا تھا، اب 1000 آتا ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں رہ گیا کدھر، جن بوت لے گئے۔ اور بھائی برکت نہیں ہے نا، اللہ نے برکت اٹھا لی ہے۔ جب ہم مومن نہیں رہے، جب ہم متقی نہیں رہے، اللہ کا وعدہ تھا کہ جب تم مومن متقی ہو تو تمہارے کام میرے ذمہ، برکت ہوگی، تھوڑا لے کے آؤ گے اس میں خیر و برکت ڈال دو۔ خیر و برکت یہ ہوتی تھی، بچے بیمار نہیں ہوتے تھے، بچے صحت مند ہوتے تھے۔
اب بچوں کی جتنے ہم نے حفاظت شروع کر دی ہے وہ اتنے زیادہ بیمار ہونا شروع ہو گئے. جو کما رہے ہیں بیماریوں پہ لگ رہا ہے, اور جو تھوڑے سے 2-4 پیسے آ جائیں تو پھر تھوڑا سا سینہ اکڑ کے چلتے ہیں تو پھر وہ تھانے میں عدالتوں میں لگ جاتا ہے, باقی بچا ہوا. تو پھر یہ خیر و برکت تو نہیں ہے نا, اللہ کی ناراضگی ہے. تو اللہ سچے, اللہ کے وعدے سچے. اللہ آج بھی تیار ہے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے, شرط یہ کہ ہم مومن متقی بن جائیں. اور یہ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, یقین جانے کہ ہر بندہ یہی رو رہا ہے, پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی, کماتا تو 50,000 ہو, پتہ نہیں کہاں جاتے. 50,000 کا تو نام ہمارے بزرگوں نے نہیں سنا تھا, لاکھ کا نام نہیں سنا تھا, لاکھ لوگوں کو گننا نہیں آتا تھا. لاکھ گننا بہت بڑی بات تھی. اب بچوں کہتے ہیں گننا, اب بچے گن رہے لاکھ لاکھ. لاکھ کسی نے منہ نہیں دیکھا تھا, لیکن خوشحالی بڑی تھی. اب 1 لاکھ سے زیادہ ایک گھر کے اندر 2-3 بندے کمانے والے, لاکھ سے زیادہ آ رہا ہے ہر مہینے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ پوچھو کیا حال ہے, کہتے ہیں کہ بس دعا کرو قرضہ ختم ہو جائے. یہ نہیں ختم ہوا, پتہ نہیں کیوں قرضہ سر پہ چڑھ گیا, وہ خیر و برکت اٹھ گئی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی طرف آ جائیں. ہم قرآن سے پوچھیں کہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے, تو قرآن ہمیں بتلائے گا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ لو, اپنے مقصد تخلیق کی طرف آ جاؤ. یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا, دنیا کے اندر تمہیں کیوں بھیجا. اللہ نے جب وعدہ کیا کہ تم بن جاؤ مومن متقی, اگلا کام میرا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالی کر دے کہ بس میں اللہ کی عبادت کروں گا بس, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے دل کو تمام فکروں سے فارغ کر دوں گا اور تجھے محتاجی سے بچا لوں گا. اور اگر تو میری بات نہیں مانتا تو پھر میں تیرے دل کے اندر وسوسے, پریشانیاں اور فکریں ڈال دوں گا اور محتاجی کے دروازے کھول دوں گا. محتاجی آئے گی, فقر و فقر آئے گا. یہ حدیث قدسی ہے. اب بھی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں چلو یہ بات تو ٹھیک ہے, بھی ہم عبادت کریں تو پھر یہ سارا کام کیسے چلے گا. یعنی کہ مجھے یقین نہیں اللہ کے رسول کی باتوں پر, بات اتنی سی ہے. اب اللہ جو خود فرما رہا ہے, حدیث قدسی ہے, یقین نہیں آتا. اگر ہم کر بھی لیں, اچھا ہم سارے دن نمازیں پڑھیں, ہم تسبیحات میں لے کے اللہ کرتے رہیں, پھر کھائیں گے کدھر سے. اور بھائی اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں کھلاؤں گا, ہم مرتے کیوں نہیں, اس کی بات سمجھتے کیوں نہیں. وہ تو سمجھا رہا ہے کہ میں کھلاؤں گا, پھر ہم پوچھتے ہیں وہ کیسے کھلائے گا. اب اللہ اس کا تو پابند ہے نہیں کہ تمہیں پہلے ساری بات بتائے. یہ تو اس کی مرضی ہے, وہ جیسے بھی کھلائے, اس نے کھلانا ہے. بہرحال یہ اس کا وعدہ ہے. شرط یہ ہے کہ انسان پہلے انسان بنے. تو آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت ہمیں عطا فرمائی ایمان والی, اور دوسرا کام وہ ہمارے اختیار میں ہے, تقوی والی زندگی. اگر ہم 100% مومن متقی بن جائیں, یقین جانیے کہ ہماری زندگی سے ساری پریشانیاں ختم. جب ہر طرف سے برکات کا نزول ہوگا تھوڑا لیکن ہوگا زیادہ. ہوں گے تو 10 روپے نا, خیر و برکت جو بہت زیادہ ہوگی. جہاں پر 10 روپے کام کریں گے, خیر و برکت نہیں ہوگی تو وہاں پر 1000 لگانے پڑتے تھے. اب 1000 روپے لگا رہے ہیں, کام پھر بھی پورے نہیں ہو رہے. جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے پھر 10 روپے اتنا کام کریں گے جہاں پر 1000 بھی نہیں. تو اب ہمارے اپنے اختیار میں کہ ہم ٹکریں مارتے ہیں, سیدھے راستے پر آتے ہیں. انشاءاللہ سیدھے راستے پر آئیں گے. اللہ اب بھی تیار ہے. تیار ہے کہ نہیں ہے؟ دیر تو ہماری طرف سے ہے نا. یہ بھی حیرت کی بات ہے, کتنا الٹا معاملہ ہے کہ خالق تیار ہے, مالک تیار ہے, مخلوق نخرے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں, سیدھے راستے پر آ جائیں. انشاءاللہ ہماری سب پریشانیاں ختم, گھر کی بھی, کاروبار کی بھی, سب ختم ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.